الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کل جمعہ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھیں اور کچھ باتوں کا مختصراً میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 30 آزمائشیں فرمائیں، 30 امتحانات لیے۔ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن ان کے 4 امتحانات، 4 آزمائشیں بہت زیادہ سخت تھیں اور بہت زیادہ مشہور بھی ہوئیں، جن کا تذکرہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، جن کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس میں سے کل ایک آزمائش کا تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ توحید پرست تھے اور ان کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جو کہ بت پرست تھا، خود ان کے والد بت پرست تھے، بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اس کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اب اس کے آگے جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو قوم ان کی دشمن بن گئی اور ان کے لیے ان کے شہر میں رہنا مشکل کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسرے امتحان میں ڈالا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ ان کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ نمرود کے پاس جا کر اس کو توحید کی دعوت دو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نمرود ان بادشاہوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی۔ اس کی بہت بڑی حکومت تھی، اس کا دبدبہ تھا، اور وہ اتنا ظالم و جابر تھا۔ وہ صرف مشرک نہیں تھا، وہ صرف بت پرست نہیں تھا، وہ اس قدر ظالم تھا کہ اس کی حکومت میں جو بھی کھیتی کرتا، جو بھی اناج اور غلہ اگاتا، سب کو یہ حکم تھا کہ وہ نمرود کے پاس جمع کرا دیا جائے۔ وہ کسی سے خریدتا نہیں تھا، حکم تھا کہ اس کے پاس جمع کرایا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جو آ کر اس کو سجدہ کرتا اس کو بیچنے کی اجازت دی جاتی۔ اتنا ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ اب ایسے حالات میں جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا جب انہوں نے دعوت پیش کی، ان کی قوم نے ان کو نکال دیا۔ اب اللہ کی جانب سے یہ امتحان اور یہ حکم ہو رہا ہے کہ نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو۔ آپ ذرا سوچئے کتنی خطرناک حالات رہے ہوں گے۔ وہ جہاں جاتے ہوں گے لوگ ان سے کہتے ہوں گے کہ تمہارے والد نے تو تمہاری دعوت نہیں لی اور تم ہمیں دعوت دینے آ گئے۔ سوچو آپ کیسے حالات سے گزرے ہوں گے۔ چنانچہ نمرود کے دربار میں پہنچے اور اس کو دین کی دعوت دی۔
یہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پر کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس کو ابراہیم کے رب نے ملک عطا کیا تھا، بادشاہت عطا کی تھی، اور وہ ابراہیم سے جھگڑ رہا ہے اس رب کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، جلا بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کیونکہ سرکش تھا، ظالم اور جابر تھا، اس کا دل سیاہ تھا، توحید سے غافل تھا، اپنی انا اور خدائی میں کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میرے بھی اختیار میں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے وزراء کو حکم دیا کہ جاؤ قید خانے سے 2 قیدیوں کو لے کر آؤ، اور ایسے قیدیوں کو لاؤ کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ 2 ایسے قیدی منگوائے اور پوچھا کہ بتاؤ کس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی؟ بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ کہنے لگا جا تو آزاد ہے۔ اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ آزاد ہے، بے گناہ ہے، اس کو بلایا اور سولی پر لٹکا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں بھی زندگی بخش سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ میرے دوستوں، اس نے زندگی اور موت نہیں دی، اللہ کے یہاں یہ فیصلہ تھا۔ ظاہراً تو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی موت ہے اور اس کی زندگی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ فیصلہ تھا کہ اس کی زندگی تھی اور اس کی موت تھی۔ حقیقتاً یہ تھا۔ یہ اسی کے سمجھ میں آ سکتا ہے جس کے دل میں توحید ہو، جو خدا کا ماننے والا ہو۔ خدا سے غافل شخص اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، اس نے صرف اور صرف سبب بدل دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سوال بدلا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر بات ایسی ہے، تم مالک ہو، تم خالق ہو، تم خدا ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہر چیز تمہارے تصرف سے ہوتی ہے، تمہارے اختیار سے ہوتی ہے، تو پھر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تم سچے خدا ہو تو تم مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبا کر دکھاؤ۔ یہ تو اس کے اختیار کی چیز نہیں تھی۔ سارے کے سارے کافر نمرود کے ساتھ، سارے کے سارے درباری ششدر رہ گئے، حیران ہو گئے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا اور تذلیل ہو گئی، ذلیل ہو گیا، تو یہ حکم جاری کر دیا کہ آنکھ بھڑکائی جائے۔ پتہ نہیں کتنے وقت تک آنکھ بھڑکائی گئی۔ لوگ آ کے، کفار آ کے ان سے کہتے کہ اپنی بات سے مکر جاؤ، نمرود کی غلامی کو تسلیم کر لو، ورنہ یہ جو آنکھ بھڑکائی جا رہی ہے تمہیں اس میں ڈال دیا جائے گا، جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ بالآخر وہ وقت آیا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو آگ میں ایسا نہیں ڈالا گیا کہ آگ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور دھکا دے دیا گیا۔ آگ اتنی خطرناک جلائی گئی تھی کہ گوپن ایک چیز ہوتی ہے جھولے کی طرح، اس میں ان کو لٹایا گیا اور دور سے گول گھما کر ان کو آنکھ میں پھینکا گیا۔ آسمانوں سے فرشتے اتر آئے، بارش کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، موت کے فرشتے اتر آئے اور کہنے لگے اے ابراہیم اگر آپ حکم کریں تو ہم نمرود کا خاتمہ کر دیں، اگر آپ حکم کریں تو ہم آگ کو بجھا دیں، اگر آپ حکم کریں تو ہم بارش کو برسا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا رب نے تمہیں بھیجا ہے؟ کیا رب کا حکم ہے؟ کہنے لگے رب کی اجازت سے تو آئے ہیں لیکن رب کا حکم نہیں ہے۔
تو کہنے لگے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وہ سننے کے لائق ہے کہ اللہ نے اس وقت کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، اللہ نے ڈائریکٹ سیدھے آگ کو حکم کیا کہ قلنا یا نار، اے نار سن، برداً و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ یہ حکم نہیں ہوا کہ صرف ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہونے میں یہ خدشہ تھا کہ ان کو ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھنڈ لگ سکتی تھی، ان کو اس میں بھی تکلیف ہو سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا کہ ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچے۔ تو آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے۔ وقت کم ہے، مختصر کرتے ہوئے قربانی کے متعلق ان کا جو امتحان ہے مختصر الفاظ میں اس کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ اگلا امتحان ان کا یہ ہوا کہ ساری زندگی اولاد مانگنے کے بعد رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، ساری زندگی اولاد مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 85 برس کی عمر میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ سوچو آپ، ساری زندگی اولاد کو مانگا، 85 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اور کچھ ہی وقفے کے بعد ان کو یہ خواب آتا ہے۔ تفصیل ہے کہ وہ وہاں سے فلسطین سے لے کر اپنے بچے کو اور بیوی کو مکہ مکرمہ تک پہنچے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، جہاں پر نہ پانی تھا، نہ درخت تھے، نہ کوئی انسان تھا، وہاں پر چھوڑ دیا گیا، اور یہ حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی بیوی کی طرف آپ کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے، اس سے گفتگو بھی نہیں کرنا ہے، اس کو تسلی کے 2 الفاظ بھی نہیں کہنا ہے۔ بیوی پیچھے پیچھے آتی ہیں، حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ مجھے یہاں غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر کہاں چل دیے، کہاں جا رہے ہو، کچھ تو بتاؤ۔ لیکن حکم تھا کہ بات نہیں کرنی ہے۔ وہ چلتے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 میل تک یہی معاملہ رہا کہ حضرت ابراہیم چلے جا رہے ہیں، بیوی ان سے کوہار لگا رہی ہے کہ کچھ تو بتائیے، کہاں جا رہے ہیں، کب آئیں گے، کچھ نہیں پتہ۔ اللہ کا حکم ہے کہ بات نہیں کرنی۔ آخر میں ان کو یہ خیال آیا کہ ہیں تو اللہ کے نبی، پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو ہاں میں گردن ہلائی اس بات میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بات نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ وقفے کے بعد یہ حکم ہوا کہ آپ کچھ وقت کے لیے آپ اپنی بیوی بچے کے پاس آ سکتے ہو، کچھ وقت گزار سکتے ہو، رات کے لیے بھی رک سکتے ہو۔ تو سوچو جب وہ آتے ہوں گے تو بیوی اور بچے کے لیے کیا محبت اور کیا شفقت رہتی ہوگی، کیا دل بھر کے آتا ہوگا، کیسا دل چاہتا ہوگا کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ ایسے ہی وقت میں آرام کر رہے ہیں، اللہ کی جانب سے خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ سوچو جب وہ لیٹتے ہوں گے اور اپنے بچے کو دیکھتے ہوں گے، کیا شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوں گے، کیا پیار آتا ہوگا۔ لیکن حکم ہو گیا کہ بچے کو ذبح کر دو۔ اگلے دن اٹھے، 100 اونٹ ذبح کیے، پھر دوسرے دن وہی خواب آیا، پھر 100 اونٹ ذبح کیے، تیسرے دن وہی خواب آیا۔ تو پھر بچے سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے، مجھے خواب آیا ہے کہ میں تم کو ذبح کر دوں۔ بچہ بھی آخرکار نبی بننے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا۔ انہوں نے کہا اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے اور مجھے الٹا لٹائیے تاکہ آپ مجھے دیکھ کر شفقت میں نہ آ جائیں اور اللہ کے حکم عدولی نہ ہو جائے۔ انہوں نے گردن پر چھری چلائی۔ اصل چھری چلانا مقصد نہیں تھا، اصل امتحان مقصد تھا۔ وہ چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چھری چلوائی، لیکن بچے کو وہاں سے ہٹایا اور سامنے دمبا پیش کر دیا۔ وہ چھری دمبے پر چلی، وہاں سے یہ قربانی کا عمل چلا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی یاد میں ہم یہ قربانی بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں آخرت میں اس کا خوب اجر عطا فرمائے، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قربانی کے کچھ اہم مسائل سن لیجئے، اس کے بعد نماز کا طریقہ بتایا جائے گا اور نماز ادا کی جائے گی۔
سب سے پہلے تو قربانی کرنے سے پہلے جانور کو قبلے رخ لٹانا ہے اور اس کو پانی پلانا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس کے نام کی قربانی ہے اس کا نام لینا ہے اور گردن پر چھری چلانا ہے۔ دوسرے، قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی جز بطور اجرت قصائی کو نہیں دیا جا سکتا، وہ ساری چیزیں خیرات کرنی ہیں یا جو کام کی نہیں ہیں اس کو پھینکنا ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کسی چیز کو اجرت کے طور پر طے نہ کیا جائے، تمام چیزیں چمڑا، ہڈی، ہزار خانے وغیرہ آپ جس بھی ادارے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں ان کو دیں اور اپنی قربانی کو صحیح بنائیں۔ انشاءاللہ اب نماز کا طریقہ سن